مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر کھڑا ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اس دعوت کو کیسے روکا جائے، کیا کیا جائے ان کا، کہ انہوں نے ایک ایسا کام اس معاشرے کے اندر شروع کر دیا ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر معاشرے کے اندر ایک انتشار پیدا ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو روکنے کے لیے، اس کو دبانے کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے تجاویز سوچنی چاہیے، اور لوگوں نے تجاویز دینا شروع کر دیں۔ اور معاملہ یہ ہوا کہ جب ان سازشوں کی اطلاع آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک پریشانی طاری ہو گئی، اور اس پریشانی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پریشانی کے عالم کے اندر اپنے گھر گئے ہیں، چادر اوڑھی ہے اور بیٹھ گئے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے پھر قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی ہے۔ معارف القرآن نے مفتی شفیع صاحب نے اپنی تفسیر کے اندر پھر اس کی مزید وضاحت فرمائی ہے کہ وہاں مشورے کیا ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ ابتدائی نبوت کا دور تھا، اور پھر معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے ان کو، جب لوگوں کو ان کے بارے میں خبر دے دیں گے تو لوگ ان سے ہوشیار ہو جائیں گے، ان کے قریب نہیں ہوں گے۔ تو ان کے ہاں مشورہ یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کاہن ہیں، ان سے دور رہو۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ بات کیسی کر رہے ہو، کون اس کو مانے گا کہ یہ کاہن ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مشورہ آگے بڑھا، پھر لوگوں نے کہا کہ چلو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مجنون ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ، ان کو اپنا ہوش ہی نہیں ہے، ایسی باتیں کر رہے ہیں، ان کی زبان سے جملے نکل رہے ہیں، نکلنے دیں ان کے جملے ایسے ہی۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیسی ایسی بات کر سکتے ہیں، وہ تو ماشاءاللہ پوری سمجھ کے ساتھ، پوری عقل کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں، کون اس بات کو مانے گا؟ تو پھر لوگوں نے کہا کہ چلو ایسا کر دیتے ہیں، ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ ساحر ہو گئے ہیں۔ اب لوگ دو گروپوں میں بڑھ گئے، کچھ نے کہا کہ ساحر کہاں ہے بھائی، انہوں نے کہاں سے سحر سیکھا؟ ہمارے سامنے کا بچہ پل کر بڑا ہوا ہے، جوان ہوا ہے، یہی شادیاں کی، یہی کاروبار کی، آج تک کبھی سحر نہیں کیا، اور اچانک یکایک ایک رات کو اٹھ کر آئے ہیں اور آ کر کچھ انہوں نے آیتیں تلاوت کرنا شروع کی ہیں، کلمات ادا کرنا شروع کی ہیں، اور ہم یہ کہنا شروع کرتے ہیں ساحر ہیں، تو لوگ بولیں گے بیوقوف تو نہیں ہو، کب سے ساحر بن گئے؟ ہم نے تو کبھی ان کو سحر کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ساحر تو بڑی ریاستوں کے بعد، بڑے علم کو سیکھنے کے بعد جا کے ساحر بنا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہ جو کلام سناتے ہیں اس کلام کے اندر سحر ہے، اس لیے لوگوں سے کہہ دو کہ ان کے اس کلام سے دور رہیں، جو اس کلام کے قریب چلا جائے گا اس کے پر یہ سحر طاری ہو جائے گا۔ تو لوگوں نے کہا ہاں، یہ بات ماننے کے لیے ہم تیار ہیں کہ جو کلام یہ لے کر آئے ہیں، جو کلام یہ بولتے ہیں، جو جملے یہ ادا کرتے ہیں، ان کے اندر واقعی بڑا سحر ہے، تو ساحر کہنا چاہیے۔ یہ باتیں جب ان کے ہاں ہونے لگیں تو لوگوں نے کہا کہ اچھا، یہ تو واقعی ایسا کلام ہے کہ اس کے ادا کرنے کے بعد، سننے کے بعد لوگوں کے جو دوست تھے، دوستوں میں فرق آ جاتا ہے، دوست کا نہیں رہتا، وہ دوست اپنے دوست سے کٹ کے محمد مصطفیٰ کا دوست بن جاتا ہے۔ لہذا یہ بات درست ہے کہ ان کو ساحر کہا جائے۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر کہ اب مکے کا معاشرہ مجھے ساحر کہہ رہا ہے، اور پھر یہ پریشانی کہ میں ان لوگوں کی بھلائی کا کام کر رہا ہوں، ان کے لیے ہدایت لے کر آیا ہوں، یہ جہنم کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہوئے اس میں گرا چاہتے تھے، اور میں ان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ لوگ مجھے ساحر کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بڑی شاک گزری، تکلیف دہ گزری، اور پریشانی کے عالم میں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، اور آ کر اپنے گھر کے اندر آرام فرمایا ہے، آ کر اپنے گھر کے اندر اس چادر کو اوڑھ لیا ہے اور آ کر لیٹ گئے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت اختیار کی ہے، چادر اوڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے ہیں۔ تو یہ جو چادر اوڑھی ہے، اس کو زملونی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ استعمال کیا، مجھے اوڑھا دی جائے چادر۔ اچھا، اس چادر کو اوڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر بیٹھے رہے ہیں، پھر کچھ دیر لیٹ گئے ہیں، تو کبھی لیٹے ہیں کبھی بیٹھے، تو ان دونوں اداؤں کو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر محفوظ کر لیا۔ یا ایھا المدثر، دثار بھی اس اضافی چادر کو کہتے ہیں جو جسم کے ساتھ چپکے ہوئے کپڑا نہیں، جو اضافی کپڑا ہوتا ہے، کپڑے کے اوپر کپڑا آتا ہے، اس کو دثار کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑا اڑا ہوا تھا، تو یا ایھا المدثر کہا، اے اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے، تو کہیں اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، میرے محمد کی ادائیں قرآن محفوظ کر رہا ہے اور قیامت تک چل رہی ہیں۔ تو معاملہ یہ تھا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر بیٹھے ہیں یا چادر اوڑھ کے لیٹے ہیں، تو یہ کوئی غفلت کی علامت نہیں ہے کہ چلو دنیا نے مجھے ساحر کہہ دیا، کٹ گیا میں زمانے سے اور گھر جا کے بیٹھ گیا، اب میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ غفلت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ایک فکر کی وجہ سے ہے، یہ ایک پریشانی کی وجہ سے ہے، یہ ایک سوچ اور بچار کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے ہیں کہ اس عالم کے اندر کیا کیا جائے۔ تو سوچنے کی جو یہ سلسلہ تھا، قرآن پاک کی